وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج آپ سے ایک ایسی بیماری کے بارے میں بات کروں گا جس کو تکبر کہتے ہیں. تکبر ایک بڑی خطرناک بیماری ہے. اسی نے ایک بڑے مقرب جن کو جس کا نام عزازیل تھا شیطان بنا دیا تھا اس تکبر نے، کہ جب اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو اس لیے نہیں مانا کہ وہ مٹی سے آگ کو افضل سمجھتا رہا. جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کی مٹی کے سامنے سجدہ کرو تو شیطان نے انکار کر دیا، اور انکار کی وجہ یہ بتائی کہ میں اس سے بہتر ہوں، میں آگ سے بناؤں، یہ مٹی سے بنا ہے، اس لیے میں اس کے سامنے نہیں جھک سکتا. تو یہ تکبر تھا. تو تکبر کی وجہ سے ایک بہت مقرب عزازیل جو جن تھا وہ شیطان بن گیا. تو آج اس بیماری کے بارے میں آپ سے گفتگو کروں گا کہ اس کو ختم کرنے کے لیے آدمی کو انا کے بت کو توڑنا پڑتا ہے. بت توڑنے چاہیے ہر قسم کے، لیکن ایک انا کا بت جو اندر بیٹھا ہوتا ہے اس کو توڑنا بڑا ضروری ہے. اور جس وقت یہ ٹوٹ جائے تو تکبر ختم ہو جاتا ہے انسان کے اندر سے. دیکھیں، جب چاول پکتے ہیں اور چاولوں کو پکانے کے لیے رکھا جاتا ہے تو کچے چاول جو ہیں وہ بڑا شور مچاتے ہیں، لیکن جوں جوں وہ پکنے کے قریب ہوتے ہیں خاموشی اختیار کر جاتے ہیں، شور ختم ہوتا جاتا ہے، اور جب بالکل پک جاتے ہیں تو ان کو دم دیا جاتا ہے، اس وقت وہ خاموش ہوتے ہیں. تو وہ جب پہلے جو اکڑ دھکڑ دی، جو شور شرابہ تھا، جو شوں شاں تھی، وہ تکبر تھا. اور جب وہ اپنے پکنے کے قریب آئے، اپنی منزل کے قریب آئے تو خاموش ہو گئے عاجزی اختیار کر کے. تو جب چاول پک جاتے ہیں تو جب وہ عاجزی اختیار کرتے ہیں، خاموشی اختیار کرتے ہیں، تو ان کے اندر سے خوشبو پھوٹتی ہے اور سارے محلے میں پتہ چل جاتا ہے کہ اس گھر میں چاول پک رہے ہیں. اسی طرح انسان کے اندر جب انا کا بت ختم ہو جاتا ہے، تکبر ختم ہو جاتا ہے، عاجزی انکساری پیدا ہوتی ہے، تو پھر اندر سے ایک روشنی پھوٹتی ہے، ایک خوشبو نکلتی ہے اور وہ چاروں طرف پھیلتی ہے. تو اس لیے ہمیں اسی چیز کو اختیار کرنا ہے، کیونکہ آدمی کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑا شرف بخشا. قرآن میں یہ بھی کہا گیا، انسان کی توجہ اس طرف دلائی گئی سورہ یاسین میں کہ کیا تم اپنی پیدائش کو بھول گئے ہو؟ ایک قطرہ پانی کی پیدائش ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنا کے اتنا شرف بخشا کہ مسجود ملائک بنا دیا. اور یہ انسان کا شرف ہے کہ ایک قطرہ پانی کی پیدائش ہونے کے باوجود مسجود ملائک کی اولاد ہے. تو اتنا بڑا شرف اللہ تعالیٰ نے دیا انسان کو، جتنا بھی اس کا شکر ادا کیا جائے کم ہے. دیکھیں، اللہ کی مرضی، اگر وہ جانور بنا دیتا تو اس نے انسان بنا دیا، اور پہلا انسان جو وجود میں آیا حضرت آدم کی شکل میں وہ نبی تھا. یعنی سارے اس دنیا کے انسان جو ہیں، مشرک، کافر، یہودی، عیسائی، مسلمان، سب نبی کی اولاد ہیں. تو یہ تو ایک انسانیت کے احترام کے ناطے سے دوسرے انسان کا بڑا احترام ہے. تو جب احترام دوسرے انسان کا پیدا ہو جائے گا تو اندر سے تکبر ختم ہونا شروع ہو جائے گا، اور پھر یہ جو روحانیت ہے وہ چڑھتی ہے آدمی پہ. اور روحانیت جو ہے وہ سر سے پاؤں تک انا کو ختم کر دینے کا نام، انا کو فنا کر دینے کا نام، اپنی ذات کو فنا کر دینے کا نام روحانیت ہے. ایک چیز ہے کہ
ایک احساس کمتری ہوتا ہے، انفیریورٹی کمپلیکس، اور ایک عاجزی ہے۔ ان دونوں میں فرق میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ احساس کمتری یہ ہوتا ہے کہ انسان جو سمجھے کہ مجھے یہ چیز ملنی چاہیے تھی، میں تو بڑا قابل آدمی تھا، مجھے یہ نہیں ملی، اور اللہ تعالیٰ سے شکوے شکایت کرتا ہے کہ میں تو اس قابل تھا اور مجھے یہ دیا گیا، تو وہ احساس کمتری ہوتا ہے۔ اور تواضع عاجزی ہوتی ہے کہ یا اللہ تعالیٰ جو تو نے مجھے دیا ہے میں اس قابل بھی نہیں تھا۔ اس میں فرق ہے۔ اور احساس کمتری سے انسان کے اندر تکبر، حسد، ایسی چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ پھر وہ دوسرے انسان کو سمجھتا ہے کہ یہ مجھ سے، اس کے پاس زیادہ مال ہے، زیادہ اسباب ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے کم دیا ہے، تو انتقام کی آگ بھڑکتی ہے۔ لیکن تواضع اور عاجزی سے کہ جو مجھے دیا گیا ہے، میری تو اتنی اوقات بھی نہیں تھی، تو انسان جو ہے وہ انتقام سے بچ جاتا ہے، حسد سے بچ جاتا ہے، شکوہ شکایت اللہ تعالیٰ سے نہیں کرتا۔ اس لیے انا کو ختم کرنا اور عاجزی اختیار کرنا ایک عام انسان کے لیے اور خصوصاً مسلمان کے لیے بہت ایک قیمتی چیز ہے۔ دیکھیں، میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ایک بادشاہ تھے محمود، اور ان کا ایک غلام تھا ایاز۔ تو ایاز ایک حبشی غلام تھا، لیکن وہ اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے ترقی کرتے کرتے وزیر بن گیا۔ تو دوسرے وزیر اس سے حسد کرتے تھے کہ ہم تو بڑے امیر کبیر تھے، یہ غلام سا آدمی کیسے وزیر بن گیا؟ تو لہٰذا اس کی تاڑ میں رہتے تھے کہ اس کو کہیں نہ کہیں ہم بادشاہ کی نظروں میں ذلیل کریں۔ تو انہوں نے دیکھا کہ ایاز جو ہے وہ روزانہ ایک کمرے میں جاتا تھا رات کے وقت، اور پھر اس کا تالا کھولتا تھا، اور پھر وہاں کچھ دیر ٹھہرتا تھا، اور پھر تالا بند کر کے واپس آتا تھا۔ تو جب وزیروں نے دیکھا تو انہوں نے بادشاہ کو کہا کہ ایاز جو ہے یہ ضرور خزانے سے کوئی چیز چراتا ہے، اور پھر وہاں جا کے رات کو رکھتا ہے، اور پھر وہاں اس کو تالا لگا دیتا ہے۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، چلیں دیکھتے ہیں، اگر آپ کہتے ہیں تو آج اس کو رنگے ہاتھوں پکڑیں۔ تو ایک دن جب ایاز اس طرح جا رہا تھا، جب وہ کمرہ کھول کے اندر گیا تو بعد میں بادشاہ اور سارے آ گئے، دوسرے جو امیر وزیر تھے، تو انہوں نے پوچھا کہ یہ بھئی اس صندوق میں تم نے کیا چھپایا ہے، کیا تالا لگا کے رکھا ہوا ہے؟ تو ایاز رو پڑا، کہنے لگے ایک بہت بڑا راز تھا، لیکن آج مجھے کھولنا پڑے گا۔ لہذا اس نے جب اس تالے کو کھولا تو اس کے اندر سے اس نے اپنے پرانے کپڑے نکالے۔ کون سے کپڑے؟ جس دن وہ دربار میں آیا تھا۔ ایک غلام تھا، ایک بہت معمولی آدمی تھا، تو پھٹے پرانے کپڑے۔ تو ایاز نے کہا کہ بادشاہ، میں تو روز یہ اپنے پھٹے پرانے کپڑے آ کے دیکھتا تھا کہ اللہ نے مجھ پہ اتنی نوازشیں، اتنی مہربانی کی، تو میں کہیں اپنی اوقات نہ بھول جاؤں۔ یہ میں روز دیکھنے آتا تھا تاکہ میں اپنی اوقات میں رہوں۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ اگر ہم انسان اللہ کی مخلوق ہوتے ہوئے اپنی اوقات میں رہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اوقات بڑھا دیتا ہے اور بڑی کرم نوازیاں کرتا ہے۔ چونکہ جب ہم اپنی اوقات سے باہر ہوتے ہیں تو تکبر پیدا ہوتا ہے، اور عاجزی اختیار کرنے سے آدمی جو ہے اپنی لیمٹس میں رہتا ہے، اپنی اوقات میں رہتا ہے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا اپنا ایک نظریہ ہے کہ اپنے اندر ہمیشہ ہمیں خامی تلاش کرنی چاہیے۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم عاجزی، تواضع، انکساری اختیار کر سکیں۔